ہر قسم کی تعریف، تحمید، تمجید، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص ہیں، جو مالک بھی ہے، رازق بھی ہے، رب العالمین ہے۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ہادی برحق امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جو رحمت للعالمین ہیں۔ محترم سامعین، انسان کی زندگی میں طرح طرح کے حالات اور واقعات آتے ہیں، طرح طرح کی مشکلات کو، پریشانیوں کو، طرح طرح کے چیلنجز کو انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کئی دفعہ تو انسان کی مشکلات ایسی ہو جاتی ہیں کہ انسان سے نہ اٹھا جاتا ہے نہ بیٹھا جاتا ہے، بلکہ وہ انتہائی کرب کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ انسان کے ساتھ ایسے واقعات اور ایسی مشکلات ہوتی ہیں، تو ایسی صورت میں انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کوئی مشکل بھیجتے ہیں، کوئی پریشانی بھیجتے ہیں، انسان کو کسی مشکل کے اندر، کسی پریشانی کے اندر مبتلا کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان سے چاہتے کیا ہیں؟ اگر آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو دوسرے پارے کے اندر سورۃ البقرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں البتہ ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، پہلی چیز کیا ہے؟ خوف کے ساتھ، وَالْجُوعِ اور بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کی کمی کے ساتھ، وَالْأَنفُسِ جانوں کی کمی کے ساتھ، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی کے ساتھ۔ کتنے 5 میجر فیکٹس جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کا بیان کیا ہے۔ خوف بہت بری چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ انسان کو اتنا جو ہے وہ ڈسٹرب کر کے رکھ دیتی ہے کہ انسان نہ اٹھ سکتا ہے، نہ بیٹھ سکتا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی چیز کا خوف۔ آج کل کے حالات کے مطابق دیکھیں تو مہنگائی کا خوف، کھائیں گے کہاں سے، پہنیں گے کہاں سے، زندگی کیسے گزاریں گے، مستقبل کا خوف، حال کا خوف، من الخوف والجوع بھوک کا خوف۔ یہ بہت برا خوف ہے کہ انسان اس خوف کے اندر مبتلا ہو جائے کہ میری بھوک کیسے ختم ہوگی۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کی کمی کے ساتھ، وَالْأَنفُسِ جانوں کی کمی کے ساتھ، وَالثَّمَرَاتِ اور پھلوں کی کمی کے ساتھ۔ اگر اس کا آپ کمپیریزن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے ساتھ کریں، بلکہ جب میں یہ آیت پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں سے کسی بھی چیز کے ساتھ ہمیں تو آزمایا ہی نہیں ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کے اوپر کبھی اتنا خوف آیا ہو جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر آیا تھا۔ جنگیں بھی لڑی انہوں نے، جہاد بھی کیا انہوں نے، خوف بھی ان کے ساتھ گیا، ان کے جو ساتھی ہیں وہ شہید بھی ہوئے، بھوک کا خوف ہے، پھلوں کا خوف ہے۔ غزوہ بدر کا موقع ہے، کھجوریں پکی ہوئی ہیں، بالکل پکی ہوئی، توڑنے کے قریب ہیں، باغ جو ہے وہ بالکل پکے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا، اللہ کے نبی کا حکم آیا کہ غزوہ بدر کے لیے نکل جاؤ، تو سارے باغ بھی چھوڑ دیے، ہر چیز چھوڑ دی اور اللہ کے نبی کے حکم کے مطابق نکل کھڑے ہوئے۔ ذرا آپ تصور کریں کہ سعودی عرب اور عرب کی جو زمین ہے، یہ پتھریلی زمین ہے، اس کی جو ساری کی ساری معیشت ہے وہ کھجور کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اپنے کھجور کے باغ کو چھوڑ کے جانا اللہ کے نبی کے حکم کے ساتھ، کیا ہماری زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا کہ اپنے گھر پر چھوڑ دو اور اللہ کے راستے میں نکل جائے؟ کبھی بھی نہیں آیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیسی زندگی تھی؟ اللہ نے ان کو ان 5 فیکٹرز کے ساتھ آزمایا اور لازمی آزمایا۔ خوف کے ساتھ بھی، بھوک کے ساتھ بھی، جانوں کی کمی کے ساتھ بھی، مالوں کی کمی کے ساتھ بھی، ہر چیز کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا، لیکن ہمیں تو نہیں آزمایا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 5 چیزیں بیان کرنے کے بعد اس کا حل کیا بتایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری کن کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے۔ یعنی جتنے مرضی بحران آ جائیں، معاشی بحران ہو، معیشت کا بحران ہو، کوئی بھی چیز ہو،
اس کو تم نے ڈیفینڈ کیسے کرنا ہے، اس کے اندر اپنا گزارا کیسے کرنا ہے. سب سے پہلی چیز کیا بتائی؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری کن کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے. وہ رونا دھونا نہیں کرتے، وہ آہو بکا نہیں کرتے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرتے کہ ہمارے اوپر کیسے حالات آ گئے ہیں. اور یہ میں آپ کو ایک سائیکولوجیکل ایک چیز بتا دوں کہ انسان جب کسی اور چیز کے ساتھ کمپیریزن کرتا ہے، مثال کے طور پر آپ کی کسی کے ساتھ انبن ہے اور آپ اس کی اچھائیاں دیکھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو خود بخود اس سے محبت ہو جائے گی. بالکل اسی طرح کہ آج کے حالات مشکل ہیں، مہنگائی کا دور ہے، بہت زیادہ مشکل حالات ہیں. انسان ایک خبر سنتا ہے، اوپر سے دوسری خبر آ جاتی ہے، پھر وہ ڈپریس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، سوچتا ہے کہ کیا کروں گا، میری تنخواہ بھی اتنی ہے، گزارا بھی نہیں ہونا، میں نے کیسے ان حالات میں جو ہے وہ سروائیو کرنا ہے. تو اس کا سب سے بہترین حل کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کریں کہ ان کے اوپر کتنی مشکلات آئی تھی اور انہوں نے کیسے ان کو سروائیو کیا. یقین کریں کہ جب آپ اس چیز کو پڑھنا شروع کر دیں گے، اللہ کے نبی کی سیرت کو پڑھنا شروع کر دیں گے، آپ کو آج کے حالات مشکل حالات لگیں گے نہیں. اور میں یہاں پہ سب سے اہم بات کر دوں، اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ میں تو نمازیں بھی ادا کرتا ہوں، صدقہ و خیرات بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، حج بھی کیے گئے، عمرے بھی کیے گئے، سارے نیک کام میں کرتا ہوں، لیکن میرے اوپر جو پریشانیاں کیوں آتی ہیں؟ کئی دفعہ انسان کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے. اب اس چیز کو آپ ذرا دوسرے پہلو سے دیکھیں. کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، سب سے عظیم، سب سے مرتبے والی شخصیت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اللہ کو سب سے محبوب اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور کائنات میں جتنے انسان پیدا ہو چکے ہیں، گزر چکے ہیں، جتنے آئیں گے، سب سے زیادہ جو مشکلات آئی ہیں وہ اللہ کے نبی کی ذات کے اوپر ہیں. کیا انسان سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر ایسا وقت بھی آیا کہ اپنے بہن بھائی رشتہ دار ہر بندہ جو ہے وہ ساتھ چھوڑ چکا ہے؟ آپ اکیلے کھڑے ہو کے ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ کسی جگہ پر کھڑے ہیں، کوئی بھیڑ والی جگہ ہے، کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے، اور کائنات کی سب سے عظیم شخصیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کو کامیابی کی طرف بلانے کے لیے پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر اعلان کیا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. اے لوگو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، عرب بھی تمہارا، عجم بھی تمہارا، اللہ تمہیں کامیابیاں دیں گے، مال دیں گے، جو چیز تم چاہتے ہو تم دیں گے. اللہ کے نبی نے یہ اعلان کیا، سارے کے سارے ان کے خلاف ہوں گے. کیسی کیسی مشکلات اللہ کے نبی نے برداشت کی ہیں، پتھر مارے گئے ہیں ان کو. ہم تو تصور نہیں کر سکتے اس چیز کے بارے میں، تصور کر کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جو اللہ کے نبی نے مشکلات فیس کی تھی وہ مشکلات ہماری مشکلات ہیں. تو ان مشکلات سے نکلنے کے لیے سب سے پہلی چیز وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری کن کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں صبر کو بہت مقامات پر جو ہے وہ بیان کیا ہے. اب یہاں پر تو خوشخبری دے دی، لیکن ایک مقام پر سورہ لقمان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. بے شک یہ صبر کر لینا، انسان کے اوپر مشکل آئی ہے، پریشانی آئی ہے، انسان صبر کر لے، إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بہت ہی ہمت والے کاموں میں سے ہے. یہ میری باتوں کو صرف وہ شخص محسوس کر سکتا ہے جو ان مشکلات سے گزرا ہو، جس کے اوپر کبھی نہ کبھی کوئی ایسی مشکلات آئی ہو کہ وہ بس اب میری زندگی ختم ہو گئی ہے. کھڑے بھی اللہ کو پکار رہے، بیٹھے بھی اللہ کو پکار رہے، ہر وقت اللہ میری اس مشکل کو دور کر دے، میری اس پریشانی کو دور کر دے، اے اللہ ایک دفعہ بس مجھے اس مشکل سے نکال دے، میں تیری عبادت کرنا شروع کر دوں گا، میں یہ کروں گا، میں فلاں کروں گا. ہر کام کرتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. کہ جب ہم انسان کو کوئی نعمت دیتے ہیں پھر وہ نعمت اس سے چھین لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ فَإِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، ناشکرا ہو جاتا ہے. اے انسان تو کیسا انسان ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اچھائیوں کو بھی تو دیکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں تیرے اوپر کی ہیں، اگر تو ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا.
جب انسان ان نعمتوں کو دیکھے گا، اپنے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کو دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس کو خوشحالیاں دی ہیں، جو نعمتیں دی ہیں، جو اتنے اچھے حالات اس کو دیے ہیں، جب انسان یہ چیزیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے تو مشکلیں لگتی نہیں ہیں، پریشانیاں لگتی نہیں ہیں، انسان اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث اکثر میں بیان کرتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مومن کے لیے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، ان الامر کلہ لہ خیر۔ جو مومن انسان ہے، شرط کیا ہے کہ وہ مومن ہونا چاہیے، ان الامر کلہ لہ خیر، ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ اگر اس کو کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، حالات مشکل ہو جاتے ہیں، جو ہے وہ سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ صبر، وہ صبر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ۔ اور اگر اللہ کبھی خوشحالی عطا کرتے ہیں، اللہ نعمتیں دیتے ہیں، لباس بھی اچھا پہنتا ہے، کھاتا پیتا بھی اچھا ہے، رہن سہن اچھا ہے، اس کا گھر اچھا ہے، اس کا کاروبار اچھا ہے، تو کام کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ دیکھ لیں آپ، انسان کی زندگی کے دو ہی رخ ہیں، دو ہی پہلو ہیں، یا تو انسان خوشحال ہے یا پریشان حال ہے، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک مومن کے لیے دونوں چیزوں کو ہی بہترین قرار دیا ہے، دونوں چیزیں ہی مومن کے لیے زبردست ہیں کہ اگر شکر کرے گا، اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے میں اور بڑھا کے دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اور اگر صبر کرتا ہے، إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ تو پہلی بات میں نے کیا بیان کی کہ جب بھی کوئی مشکل آئے، جب بھی کوئی پریشانی آئے، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی عافیت مانگنا۔ اچھا، یہاں پہ ایک بڑی پیاری حدیث میں بیان کر دوں۔ اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کے کہنے لگے، اللہ کے نبی میرے لیے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں تمہارے لیے یہ دعا نہیں کروں گا، بلکہ میں تمہارے لیے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر ایسا وقت ہی نہ لائے کہ تمہیں صبر کرنا پڑے۔ دین اسلام کی تعلیمات کتنی پیاری تعلیمات ہیں، کتنی جامع تعلیمات ہیں، اپنے آپ کو ان کی طرف لے کے تو آؤ، دین اسلام کی طرف، صحابہ کی زندگیوں کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف، قرآن کی طرف، ان چیزوں کے ساتھ جڑ کر تو دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری زندگیوں میں ایسی تبدیلیاں لے کے ہیں کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، انسان اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، کیونکہ اس کے بارے میں جتنی مرضی تقاریر کر لی جائیں، اس چیز کو صرف وہ بندہ محسوس کر سکتا ہے، اس کی تاثیر کو، اس کے اثر کو، جو صحیح معنوں میں اس کے اوپر عمل کرتا ہے۔ تو پہلی چیز مشکلات کے اندر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ پریشانیاں، یہ مشکلات، یہ تمام کے تمام حالات ہمارے اوپر آتے کیوں ہیں؟ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس طرح کی مشکلات ہمارے، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ ہمارا معاشرہ ہو، ہمارے پورے کا پورا ملک ہو یا پوری ملت اسلامیہ ہو، یہ مشکلات ہمارے اوپر آتی کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، کہ جو ہمارے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، جو میرے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانکے، ہر بندہ اپنا محاسبہ کرے، ہر بندہ یہ دیکھے کہ میں نے یہ دن گزارا ہے، اس کے بعد اگر یہ مشکل آئی ہے، چاہے وہ مجموعی اجتماعی شکل کے اندر ہے یا وہ انفرادی شکل کے اندر ہے، یہ پریشانی میرے اوپر آئی کیوں ہے؟ اور دیکھ لیں یہ آئے تو بالکل ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تو ہم نے بہت زیادہ اعراض کیا ہوا ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ فرماتے ہیں قیامت والے دن ہم اسے اندھا کر کے کھڑا کریں گے۔
قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، سوال کرے گا اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، میری تو آنکھیں تھی، بصارت تھی، میں تو دیکھتا تھا، آج کے دن میں اندھا کیوں ہوں؟ اللہ فرمائیں گے قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اسی طرح دنیا کی زندگی کے اندر تیرے پاس میری آیات آتی تھی، میرا ذکر تھا، اللہ کے نبی کی تعلیمات کی ساری چیزیں موجود تھی، قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، تو نے ان کو بھلا دیا، وكذلك اليوم تنسى، آج کے دن میں نے تجھے بھلا دیا۔ کتنی زبردست اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھوٹی سی آیت میں ساری چیز بیان کر دی ہے، پوری کی پوری معیشت بیان کر دی ہے، تمہاری معیشت کیوں جو ہے وہ اس طرح کے حالات سے دوچار ہوتی ہے، کیوں تم اس طرح کے حالات سے دوچار ہوتے ہو، کیوں تمہارے اوپر یہ حالات آتے ہیں۔ محترم بھائیو، آپ ایک دن، میں زیادہ کی بات نہیں کرتا، میں کوئی ہفتوں مہینوں کی بات نہیں کرتا، ایک دن دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر کے دیکھ لیں، آپ کو ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت محسوس ہوگی، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت محسوس ہوگی۔ کیونکہ میں نے ابھی کیا بیان کیا کہ کمپیریزن کن کے ساتھ کرے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کیونکہ مشکلات بھی ان کے اوپر آئیں، پریشانیاں بھی ان کے اوپر آئیں، اور سب سے بہترین زمانہ بھی وہی زمانہ ہے، سب سے بہترین لوگ بھی وہی لوگ ہیں۔ اب آپ کمپیریزن کریں گے تو کیا دیکھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اتنی ترقیاں دی، اتنی ترقیاں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اقتدار بھی دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولادیں بھی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال و دولت بھی دیا، یعنی ہر وہ چیز جس کی انسان خواہش کرتا ہے، جس کو انسان چاہتا ہے، ہر وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی۔ تو اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ کیا ان کی معیشت پہلے بہت مضبوط تھی جب اللہ کے نبی نے دین کی تبلیغ کو شروع کیا، اسلام کی تبلیغ کو شروع کیا؟ کیا ان کے پاس کوئی بڑے وسائل تھے؟ کیا ان کے پاس فیکٹریاں تھی؟ کیا ان کے پاس ٹیکنالوجی تھی؟ کیا ان کے پاس ایسی کوئی چیزیں تھی جن کے ساتھ انہوں نے اتنی زبردست حکومتیں بھی قائم کی، اتنے زبردست ادوار بھی گزارے کہ آج تک لوگوں کی مثالیں بھی دیتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جیسی حکومت کوئی اور حکومت قائم کرے۔ محترم بھائیو، اس کے پیچھے صرف ایک ہی چیز ہے کہ ان کا ایمان مضبوط تھا، ان کا یقین مضبوط تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کہنے کے مطابق چلتے تھے، کبھی روگردانی نہیں کرتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جب دین اسلام کی شروعات کے دن تھے، جب اسلام پھیل رہا تھا، تو کئی وقت فاتوں میں گزارنا، بھوک سے جو ہے منڈی ڈھال ہو کے گر جانا، لیکن ایک وقت ایسا آیا، وہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مال و زیور کے ڈھیر کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ مشکلات دن انہوں نے بھی گزارے تھے، پریشانیوں والے دن انہوں نے بھی گزارے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حالات کو تبدیل کیا صرف اس وجہ سے، دین اسلام کے راستے کی طرف آنے کی وجہ سے۔ بڑا مشکل کام ہے، انسان کو گھسیٹ کر لے کے آنا پڑتا ہے اپنے آپ کو نیکی کے کاموں کی طرف۔ میری دکانداری کے گاہک آئے ہیں، میں نے ان کو بند کر کے نماز پڑھنے جانا ہے، میں نے صدقہ و خیرات کرنا ہے، میں نے فلاں نیک کام کرنے کا، یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، لیکن اس کے اثرات جو ہیں، اس کی جو برکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ آپ کئی دفعہ دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی آمدنی کم ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر کوئی بڑی پریشانی نہیں ڈالتا۔ مثال کے طور پر کوئی امیر بندہ ہو جس کا رہن سہن بہت اچھا ہو، اس کے پاس مال و دولت بہت اچھا ہو، تو اگر آپ اس کی زندگی کو کھنگال کے دیکھیں تو اس کی زندگی کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جس کے بارے میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، کہ ڈاکٹر نے اس کو فلاں چیز منع کر دی ہے، اس کو ہر مہینے بعد بلڈ لگتا ہے، اس کے فلاں مسائل ہے، آپ اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن جو کم آمدنی والا جو مزدور شخص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر کبھی ایسے حالات آتے ہی نہیں کہ وہ کسی ہاسپٹل میں جائے، اس کا 1.5 لاکھ کا علاج ہو، اس کا 2 لاکھ کا علاج ہو، اس کا 3 لاکھ کا علاج ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بڑے ہی زبردست انداز میں مرتب کیا ہے، کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیادہ دیا ہے، کسی کو کم دیا ہے، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے مطابق دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں کس کے لیے کیا بہتر ہے، کس کے لیے کیا بہتر ہے، کس کو کب عطا کرنا ہے، کیسے عطا کرنا ہے، کتنا عطا کرنا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں۔
محترم بھائیو، آج ہم نے ان چیزوں کو فیس کرنا ہے، ان مشکل حالات کو فیس کرنا ہے، اس معاشی حالات کو فیس کرنا ہے، ان سے ڈرنا نہیں ہے، اور ان سے نکلنے کے لیے جو 90 راستے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے ہمیں بتائے ہیں ان کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ میرے نیک بندے کون ہیں کہ ان کو ان کی تجارت اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے، ان کا کاروبار ہے، ان کی دکان ہے، ان کا جو بھی معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ گیا، فوراً کے فوراً جو ہے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آ کے سر بسجود ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، صبر کی جو ہے وہ توفیق مانگے، شکر کی توفیق مانگے، جتنا آپ مانگ سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے، یقین کریں آپ کے حالات جو ہیں وہ ایسے تبدیل ہو جائیں گے، آپ کو مشکلیں ہی نہیں لگیں گی، آپ کو یہی مشکلات اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں محسوس ہوں گی، اور کئی دفعہ آپ بیٹھے ہوئے یہ تصور کریں گے کہ شکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پریشانی کی وجہ سے اللہ نے مجھے نماز کو لگا دیا، اس پریشانی کی وجہ سے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور قریب ہو گیا ہوں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کو انسان کی مشکلات نہیں لگتی، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں محسوس ہوتی ہیں۔ تو ان مشکلات سے نکلنے کے لیے ایک میں نے رستہ کیا بتایا کہ وہ صبر کرنا ہے۔ دوسری اہم چیز جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور خوف اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا،